بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے مدے پر ہے جو نہ صرف دل کے قریب ہے بلکہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ نکاح اور شادی، قریب ہونے کی 8 نشانیاں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے لیے نکاح اور شادی کو ایک آزمائش بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے آس پاس دوسروں کو سیٹل ہوتے خوشحال زندگی جیتے دیکھتے ہیں، لیکن خود کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ دل میں سوالات اٹھتے ہیں، یا اللہ میرے حصے میں اتنی تکلیف کیوں؟ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا مجھے اس دنیا میں وہ خوشی ملے گی بھی یا نہیں؟ یہ سوالات دھیرے دھیرے مایوسی اور ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب آزمائش سخت ہو، نہ خوابوں میں کوئی اشارہ ملتا ہے، نہ کہیں سے کوئی جواب آتا ہے۔ لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں لیکن بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے۔ لڑکوں کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور من پسند شادی کی دعائیں بھی ادھوری سی لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، جب اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح قریب لاتا ہے تو وہ کون سی نشانیاں ہیں جو وہ آپ کو دکھاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف اس آزمائش کی وجہ بتاؤں گا بلکہ وہ 8 نشانیاں بھی شیئر کروں گا جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے جب آپ کا نکاح اور شادی کا وقت قریب آتا ہے۔ تو چلیے بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی حکمت اور آپ کی تیاری۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں مل رہا، کوئی راستہ نہیں بن رہا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ خاموشی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کی تیاری کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش کے ذریعے تربیت دیتا ہے، ان کی روح کو سنوارتا ہے اور انہیں اس منزل کے لیے تیار کرتا ہے جو ان کے لیے مقدر میں لکھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب بندوں کی مثالیں دی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بے اولادی، حضرت مریم علیہ السلام کی تنہائی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہر قدم پر دکھ، تکلیف اور صبر کے امتحان سے بھری تھی۔ لیکن ان سب کا انجام کیا تھا؟ بلندی، عزت اور اللہ کی رحمت۔ آزمائش اصل میں اللہ کا وہ عمل ہے جس سے وہ ہمارے دل اور روح کو مضبوط کرتا ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر نکھرتا ہے، ویسے ہی انسان کا دل سخت وقت میں پختہ ہوتا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ اللہ خاموش ہے تو وہ اصل میں آپ کے لیے کچھ خاص تیار کر رہا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 216 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں بری لگے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے برا ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اگر آپ اس وقت شادی کی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ کی خاموشی آپ کی تربیت ہے اور وہ آپ کو ایک بہتر جیون ساتھی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ نکاح اور شادی قریب ہونے کی 8 نشانیاں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان 8 نشانیوں کی جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے جب آپ کا نکاح اور شادی کا وقت قریب آتا ہے۔ یہ نشانیاں نہ صرف آپ کو سکون دیں گی بلکہ یہ بھی بتلائیں گی کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور آپ کی منزل قریب ہے۔ ایک تیاری کا احساس۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نیک جیون ساتھی دینا چاہتا ہے، وہ اسے پہلے تیار کرتا ہے۔ آپ کی عادتیں بدلنے لگتی ہیں، آپ کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے اور آپ اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں، میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں، میں اپنی زندگی کو کیسے سدھاروں۔ یہ اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے ہونے والے جیون ساتھی کو ایک دوسرے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ سورہ نور آیت 26 میں اللہ فرماتا ہے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اللہ آپ کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ آپ کا کردار اور عمل اس انسان سے ملے جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا سبب بنے۔ اگر آپ کی عادتیں، سوچ اور زندگی بدل رہی ہے تو یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ کا نکاح قریب ہے۔
دو عبادتوں میں دل لگنا. جب آپ کا نکاح قریب ہوتا ہے اللہ آپ کے دل میں عبادت کی طلب پیدا کرتا ہے. آپ کی نمازیں بڑھنے لگتی ہیں, دعائیں گہرائی سے نکلنے لگتی ہیں اور قرآن کی تلاوت میں سکون ملتا ہے. آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ آپ کا جیون ساتھی کیسے ملے, اللہ کو کیسے راضی کیا جائے. آپ دین کی باتوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں اور یہ سب اپنے آپ ہونے لگتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہے. وہ آپ کو اپنے قریب لا رہا ہے, آپ کے دل کو نیکی سے بھر رہا ہے تاکہ جب آپ کا نکاح ہو تو آپ ایک نیک اور خوبصورت زندگی شروع کر سکیں. اگر آپ کی عبادتیں بڑھ رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی منزل قریب ہے. 3 پوزیٹو خواہش کا پیدا ہونا آپ کے دل میں ایک نیک خواہش جگاتی ہے کہ مجھے ایسا جیون ساتھی چاہیے جو میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو. آپ ان رشتوں سے دور رہنے لگتے ہیں جو گناہوں سے بھرے ہوں, چاہے وہ دنیائی لحاظ سے کتنے ہی اچھے کیوں نہ دکھے. کئی بار لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کمپرومائز کر لو, عمر نکل رہی ہے, یہ موقع چھوڑ مت دو, لیکن آپ کے دل میں ایک کھچاؤ ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں, مجھے اللہ کی طرف سے بہتر چاہیے. یہ خواہش اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ خاص تیار کر رہا ہے. سورہ بقرہ آیت 185 میں اللہ فرماتے ہیں, اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے, سختی کا نہیں. 4 ذمہ داریوں کا احساس, آپ اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرنے لگتے ہیں. مردوں میں یہ خیال آتا ہے مجھے اپنے ہونے والے جیون ساتھی اور بچوں کے لیے محنت کرنی ہے, ان کی اچھی زندگی دینی ہے. عورتیں سوچنے لگتی ہیں مجھے گھر سنبھالنے, بچوں کی پرورش کرنے اور دین دنیا کی نالج لینے کی تیاری کرنی ہے. 5 فائنینشیل اور ایموشنل تیاری. خاص طور پر مردوں میں یہ احساس بڑھتا ہے کہ مجھے فائنینشیل طور پر مضبوط ہونا ہے تاکہ میں اپنی فیملی کو سکون بھری زندگی دے سکوں. آپ دن رات محنت کرتے ہیں اور آپ کا دماغ اس کانسیپٹ پر چلتا ہے کہ شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھیں گی. اسی طرح عورتیں اپنی ایموشنل اور پریکٹیکل تیاری شروع کر دیتی ہیں. وہ سوچتی ہیں کہ مجھے گھر کے کام, کھانا بنانا اور بچوں کی تربیت کی پریکٹس کرنی چاہیے. یہ ساری تیاری اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں ڈالتا ہے اور یہ اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ آپ کی شادی کا وقت قریب آ چکا ہے. 6 پوزیٹو سوچ کا ہونا. ہمارے معاشرے میں کئی لوگ شادی کو برڈن سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں شادی میں بس مسئلے ہیں, تکلیفیں ہیں, لیکن جن کا نکاح اللہ نے قریب کرنا ہوتا ہے ان کے دل میں شادی کے لیے پوزیٹو سوچ پیدا کرتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, شادی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ایک اچھی شادی شدہ زندگی کیسے جی جاتی ہے. آپ کے آس پاس چاہے کتنے ہی لوگ شادی کے برے تجربے سنائیں, آپ کا دل کہتا ہے سب ایک جیسے نہیں ہوتے, بہتر ملے گا. یہ پوزیٹو سوچ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں ڈالتا ہے اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا وقت قریب ہے. سکون کا احساس ایک وقت آتا ہے جب آپ کی ساری مایوسی, پریشانی اور ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں پہلے میں دن رات روتا تھا, پریشان ہوتا تھا کہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی, لیکن اب مجھے اتنا سکون کیوں ہے, مجھے ٹینشن کیوں نہیں ہو رہی. یہ سکون اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. جب آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے بہتر کرے گا تو آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں اور آپ اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں. 8 غیر معمولی حالات. آپ کی زندگی میں اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا. سورہ کس آیت نمبر 86 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر کتاب نازل ہوں گی مگر یہ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان پر کتاب نازل ہوں گی، لیکن اللہ نے اپنی فضل سے طریقے سے نوازا۔ اسی طرح آپ کا نکاح بھی اچانک اور انوکھے طریقے سے ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی رشتہ اچانک آئے یا کوئی ایسا انسان آپ کے سامنے آئے جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ یہ اللہ کی ٹائمنگ ہے اور یہ آخری نشانی ہے کہ آپ کی شادی اب بہت قریب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ ان نشانیوں کو اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ایک بہتر جیون ساتھی تیار کر رہا ہے۔ بس صبر رکھیں، دعائیں جاری رکھیں اور اللہ کی ٹائمنگ پر یقین کریں۔ انبیاء علیہ السلام نے کبھی اللہ سے کیوں کا سوال نہیں کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے پر، اور حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی تنہائی پر کبھی بھی سوال نہیں اٹھایا۔ وہ صبر اور یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرتے رہے اور اللہ نے انہیں بلندی عطا کی۔ آپ بھی اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں۔ وہ آپ کے لیے وہ انسان تیار کر رہا ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں اللہ کا ارشاد ہے، ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں بری لگے وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور جو تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے برا ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب میں اپنے ان پیارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی تکلیفیں، ٹوٹے ارمان اور دل کی باتیں میرے ساتھ بانٹی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان سب کے لیے، اور انبیاء علیہ السلام نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں کا سوال نہیں کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے پر، اور حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی تنہائی پر کبھی سوال نہیں اٹھایا۔ وہ صبر اور یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرتے رہے اور اللہ نے انہیں بلندی عطا کی۔ آپ بھی اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں۔ وہ آپ کے لیے وہ انسان تیار کر رہا ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں بری لگے وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور جو تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے برا ہو۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے۔ اب میں ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی تکلیفیں، ٹوٹے ارمان اور دل کی باتیں اور اپنی خواہشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان سب کے لیے اور ملک اسلامک وائس کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے جن کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے اس کا رشتہ آسان کر دے، جو تنہا ہے اسے نیک جیون ساتھی دے، جو مایوس ہے اسے امید دے، جو تھکا ہوا ہے اسے حکمت دے، اور جس کا دل ٹوٹا ہے اسے اپنے کرم سے جوڑ دے۔ یا رب تو ہی کافی ہے، تو ہی کافی تھا اور تو ہی ہمیشہ رہے گا۔ ہم سب کو تیری رضا اور رحمت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ دعا اور ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی، آپ کی آنکھوں سے راحت کے آنسو بہائے گی اور آپ کے یقین کو اور پختہ کرے گی۔ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر ویڈیو دل کو چھو گئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایک ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔